دارالحکومت کی چہل پہل اور ان تیز روشنیوں سے کوسوں دور ایک علاقہ ہے گرین ٹاؤن۔ بالکل، ایک دم خاموش اور ویران سا علاقہ۔ ہاں، رات کا وہ پہر جب سڑکوں پر ایک عجیب سا اور پراسرار سناٹا چھا جاتا ہے، اور اسی ویرانی کے بیچوں بیچ ایک پرانی خستہ حال حویلی کھڑی ہے۔ بظاہر تو وہ ایک ایسی عمارت لگتی ہے جسے وقت نے بالکل بھلا دیا ہو۔ صحیح، لیکن اس کے تہہ خانے میں بھئی ایک ایسا راز دفن ہو رہا تھا جو پوری دنیا کا نقشہ بدل سکتا تھا، یا شاید اسے مکمل طور پر مٹا دینے کی طاقت رکھتا تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس حویلی کی پرائیویٹ لیبارٹری میں ایک ریٹائرڈ سائنٹسٹ تھے، ڈاکٹر واحد۔ وہ اپنی زندگی کے پورے 10 سال ایک ہی پروجیکٹ پر جھونک چکے تھے، ایک ایسا پروجیکٹ جو انسانی عقل کی حدوں سے بہت آگے تھا۔ اور پھر اچانک اس خاموش رات میں اس تہہ خانے کے اندر ایک نامعلوم گیس پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہاں، گیس کا حملہ۔ ڈاکٹر واحد کا دماغ سن ہونے لگتا ہے، وہ بے بسی کے عالم میں فرش پر گرتے ہیں، اور جب اگلی صبح ان کی آنکھ ہسپتال کے بستر پر کھلتی ہے تو ان کی زندگی بھر کی محنت، وہ خفیہ ڈائری غائب ہو چکی ہوتی ہے۔ یہیں سے تو سارا کھیل شروع ہوتا ہے، اور آج کے ہمارے اس گہرے مطالعے کا جو ماخذ ہے وہ دراصل مشن کلنگا دی ڈیتھ رے کانسپریسی کے وہ سنسنی خیز اقتباسات ہیں۔ ہاں، اور اس سیشن کا مقصد کسی عام تجزیے تک محدود رہنا نہیں ہے۔ ہم ان گہری تہوں تک جائیں گے جہاں ہر قدم پر ایک نیا دھوکہ بچھا ہے۔ ظاہر ہے، چلیں پھر اس پورے معاملے کی تہیں کھولتے ہیں۔ ایک عام سی ڈائری میں ایسا کیا ہو سکتا ہے جس نے ایک ہی رات میں دنیا کے سب سے خطرناک خفیہ اداروں کی نیندیں اڑا دی؟ اچھا، جب ہم اس ڈائری کے نوٹس پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر واحد کی ایجاد، جسے ڈم ریز یا ڈیتھ ریز کہا گیا، وہ محض کوئی عام ہتھیار نہیں تھا۔ بالکل۔ وہ ایک ایسا تصور تھا جو انسان کو براہ راست ایک خدائی طاقت کے دعوے تک لے جاتا تھا۔ میں بتاتی ہوں کیسے۔ اس ڈائری میں ان لہروں کے 3 مختلف لیکن انتہائی خوفناک استعمال درج تھے۔ 3 استعمال؟ پہلا کیا تھا؟ پہلا پہلو تو خالصتاً تباہی کا تھا، ایک ایسا ہتھیار جسے اگر آن کر دیا جائے تو وہ پلک جھپکتے ہی بالکل روشنی کی رفتار سے میلوں تک پھیلی آبادیوں اور مضبوط ترین عمارتوں کو جلا کر راکھ کر سکتا ہے۔ او میرے خدایا، 1 سیکنڈ میں سب کچھ خاک؟ بالکل، کوئی روایتی دھماکہ نہیں بلکہ مادے کا مکمل خاتمہ۔ اور دوسرا استعمال یہ تھا کہ آپ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے موسموں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، یعنی مصنوعی طوفان لانا۔ ہاں، طوفان کھڑے کرنا، غیر معمولی بارشیں برسا کر سیلاب لے آنا۔ یہ تو قدرت کے نظام سے سیدھی چھیڑ چھاڑ ہے۔ بالکل ہے، لیکن تیسرا پہلو وہ طبی میدان میں ایک معجزہ تھا۔ طبی معجزہ؟ ڈیتھ ریس ہے۔ ہاں، اس کی مدد سے انسانی جسم کو چیرے پھاڑے بغیر روحانی یا لہروں کے طریقے سے اندرونی اعضاء کے پیچیدہ ترین آپریشن کیے جا سکتے تھے۔ ارے واہ، یہ تو کچھ ایسا ہے جیسے کسی سائنس فکشن اسکیلپل اور ایٹم بم کو آپس میں ملا دیا گیا ہو۔ صحیح کہا آپ نے۔ ایک ہی ایجاد ہے جو ایک بٹن دبانے پر کروڑوں جانیں لے سکتی ہے اور دوسرے بٹن پر موت کے منہ میں جاتے مریض کو زندگی دے سکتی ہے۔ حیران کون ہے؟ اور یہی وہ تضاد ہے جو اس ایجاد کو اتنا خطرناک بناتا ہے۔ جب کوئی ٹیکنالوجی زندگی اور موت دونوں پر اس قدر کنٹرول دے دے تو ہر ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی اسے حاصل کرنے کے لیے پاگل ہو جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اور اسی لیے اس دوڑ میں جو سب سے پہلا قدم اٹھایا گیا وہ کافرستان کی جانب سے تھا۔ جی، دیکھیں، سائنس میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی وقت میں مختلف مقامات پر ایک جیسی ریسرچ چل رہی ہوتی ہے۔ کافرستان کا ایک بہت بڑا سائنسدان تھا ڈاکٹر پرساد۔ ہاں، ڈاکٹر پرساد بھی تو اسی ڈیتھ رے پر کام کر رہا تھا نا؟ بالکل اسی پروجیکٹ پر، لیکن وہ ایک خاص مساوات پر آ کر بری طرح الجھ گیا تھا، اس سے آگے نہیں بڑھ پا رہا تھا۔ تو اس نے ڈاکٹر واحد سے مدد مانگی؟ ہاں، اس نے رابطہ کیا، لیکن ڈاکٹر واحد نے کسی بھی قسم کے اشتراک سے سختی سے انکار کر دیا۔ اور یہ انکار اس پوری کہانی کا میرا ماننا ہے کہ وہ ٹریگر پوائنٹ ثابت ہوا، جہاں سے سفارتکاری ختم ہوتی ہے
اور جاسوسی کی وہ تاریک دنیا شروع ہو جاتی ہے۔ 100%۔ کافرستان کی سیکرٹ سروس کا چیف تھا شاگل۔ وہ اپنی ریونت کے لیے بہت بدنام تھا۔ اس نے اس انکار کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی ملٹری انٹیلیجنس، جسے ریڈ فلیگ کہتے ہیں، اس کے ایک ایجنٹ مشن کمار کو ٹاسک دیا، اور اسی ایجنٹ نے وہ نامعلوم گیس استعمال کر کی ڈائری چرائی تھی۔ اچھا، لیکن ایک منٹ، اگر ڈائری ان کے ہاتھ لگ گئی تھی تو پھر تو مسئلہ حل ہو جانا چاہیے تھا نا؟ مطلب ڈاکٹر پرساد کے پاس اب پورا فارمولا موجود تھا، پھر کافرستان کے وزیر اعظم کو بیچ میں کیوں کودنا پڑا؟ یہ بہت کلیدی نکتہ ہے۔ دیکھیں، کسی دوسرے ذہین دماغ کی برسوں کی محنت کو، اس کے رف نوٹس کو ڈی کوڈ کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہوتا۔ صحیح۔ ڈائری حاصل کرنے کے باوجود ڈاکٹر پرساد اس کے خفیہ کوڈز اور ان پیچیدہ حسابات کو سمجھنے میں مکمل ناکام رہا۔ تو ڈائری کسی کام کی نہیں رہی جب تک ڈاکٹر واحد خود نہ بتائیں۔ بالکل، اور یہی وہ موڑ تھا جہاں معاملہ ایک عام جاسوسی کے مشن سے نکل کر ریاستی سطح کے ایک بہت بڑے بحران میں بدل گیا۔ تو وزیر اعظم نے شاگل کو بلا لیا؟ ہاں، ایک خصوصی میٹنگ روم میں طلب کیا۔ وہاں کوئی روایتی بریفنگ نہیں ہوئی، بلکہ سیدھا ایک الٹیمیٹم دے دیا گیا۔ کیا الٹیمیٹم تھا؟ وزیر اعظم نے شاگل کو صرف 15 دن کی مہلت دی کہ یا تو ڈاکٹر واحد کو زندہ، سلامت اور مکمل ہوش و حواس کے ساتھ اغوا کر کے کافرستان لاؤ، یا پھر نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ بالکل۔ یہ ایک ایسا دباؤ ہے جو کسی بھی انٹیلیجنس چیف کو پاگل کر سکتا ہے۔ مطلب ایک طرف ناکامی کا خوف اور دوسری طرف سیدھا ایک خود مختار ریاست میں گھس کر ان کے سب سے اہم شہری کو چرانا۔ جی، اور جب دشمن اس سطح کی خطرناک منصوبہ بندی کر رہا ہو تو اس کا توڑ کرنے کے لیے دفاع میں بھی ایک ایسا دماغ چاہیے جو ان سے 10 قدم آگے ہو۔ اور یہی انٹری ہوتی ہے ہمارے سب سے پسندیدہ کردار کی، علی عمران۔ بالکل، علی عمران۔ ہم سب عمران کے کام کرنے کے انداز کو جانتے ہیں۔ وہ بظاہر حالات کو بالکل غیر سنجیدگی سے لیتا ہے، مذاق کرتا ہے، لیکن اندر ہی اندر وہ ایک ایسا جال بن رہا ہوتا ہے جس سے نکلنا ناممکن ہے۔ میں سمجھتی ہوں یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے نا، وہ یہ ہے کہ اس مشن میں عمران خود فوراً سامنے نہیں آیا۔ ہاں، اس نے اپنا سب سے پراسرار اور بھروسہ مند ساتھی آگے کیا، ٹائیگر۔ عمران فوراً سمجھ گیا تھا کہ یہ کوئی لوکل چوری نہیں ہے، اس کے تانے بانے سرحد پار سے ملتے ہیں، اس لیے اس نے ٹائیگر کو تفتیش پر لگا دیا۔ اور ٹائیگر کا طریقہ ہمیشہ سے شکار کے گرد گھیرا تنگ کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ سیدھا دارالحکومت کے مغل اعظم شوٹنگ کلب گیا، صحیح ہے؟ ہاں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کلب کا مالک جہانگیر ٹائیگر کا اپنا پرانا جاننے والا تھا۔ تو ٹائیگر نے صرف ایک شوٹنگ کلب کے مالک پر ہی کیوں شک کیا؟ دیکھیں، جب ٹائیگر جہانگیر سے ملتا ہے اور جان بوجھ کر ڈاکٹر واحد پر ہونے والے اس پراسرار حملے کا ذکر چھیڑتا ہے تو جہانگیر بڑی مہارت سے حیرت کا دکھاوا کرتا ہے۔ لیکن جاسوسی میں تو الفاظ سے زیادہ جسمانی حرکات کام آتی ہیں نا؟ بالکل، ٹائیگر کی تیز نگاہوں نے جہانگیر کے چہرے پر آنے والی وہ ایک لمحے کی الجھن، وہ مائکرو ایکسپریشن پکڑ لیا تھا۔ اور صرف اس ایک شک کی بنیاد پر ٹائیگر نے جو قدم اٹھایا وہ کمال تھا۔ اس نے جہانگیر کے آفس کی میز کے نیچے ایک سپر ڈکٹافون چپ لگا دی۔ جی، اور یہ کوئی عام آڈیو بلاگ نہیں تھا۔ یہ چپ اس طرح ڈیزائن کی گئی تھی کہ یہ نہ صرف کمرے کی گفتگو کو انتہائی صاف ریکارڈ کرتی تھی، بلکہ اس میز پر موجود فون سے ڈائل کیے جانے والے تمام نمبرز کا ڈیٹا بھی اپنے اندر محفوظ کر لیتی تھی۔ واہ! ٹائیگر جانتا تھا کہ جہانگیر گھبرا کر اپنے ہینڈلرز کو فون ضرور کرے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ جب ٹائیگر ایک ریسٹورانٹ میں بیٹھ کر وہ ریکارڈنگ سنتا ہے تو ایک لرزہ خیز انکشاف ہوتا ہے۔ وہ ریکارڈنگ سن کر پتہ چلتا ہے کہ جہانگیر کوئی عام بزنس مین نہیں تھا، بلکہ وہ کافرستان کا ایک سلیپر ایجنٹ تھا جس کا اصل نام پامل رائے تھا۔ ہاں، اور اس نے فون پر رپورٹ کسے دی؟ کافرستان کی سیکرٹ سروس کی ایک انتہائی چالاک نئی آفیسر کو، کیپٹن آشا رائے۔ سوچیں ذرا، سلیپر ایجنٹس کی نفسیات واقعی کتنا خوفناک موضوع ہے۔ ایک شخص برسوں تک ایک جھوٹی شناخت کے ساتھ جیتا ہے، آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اور اندر سے وہ ایک ٹائم بم ہوتا ہے۔ یہ کاؤنٹر انٹیلیجنس کا سب سے بڑا ڈراونا خوف ہوتا ہے کہ دشمن باہر نہیں، گھر کے اندر ہے۔ تو جیسے ہی ٹائیگر کو یہ معلوم ہوا، اس نے کوئی پولیس نہیں بلائی، کوئی لمبی چوڑی میٹنگ نہیں کی۔ ٹائیگر کا رد عمل انتہائی تیز اور بے رحم تھا۔
وہ سیدھا کلب پر دھاوا بول دیتا ہے۔ اس نے جہانگیر کے دفتر کے دروازے کے لاک کے ذریعے کوئی گیس اندر پمپ کی تھی نا؟ ہاں، ایک خاص بے ہوشی کی گیس۔ جہانگیر کرسی پر بے سدھ ہو گیا، لیکن کاروائی اتنی سادہ نہیں رہی، کیونکہ اسی وقت ہاشم وہاں پہنچ جاتا ہے۔ ہاشم، جو جہانگیر کا اسسٹنٹ تھا اور مارشل آرٹ کا ماہر تھا؟ بالکل، ہاشم پوری قوت سے ٹائیگر پر جھپٹتا ہے، اور یہاں جو ایکشن سین ابھرتا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ جسمانی تصادم کتنا شفاف ہوتا ہے۔ او ہاں، وہ فائٹ سین، ٹائیگر نے جس پھرتی سے جوابی وار کیا تھا وہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والا تھا۔ وہ ہوا میں اچھلتا ہے اور اپنے دونوں پیر پوری طاقت کے ساتھ ہاشم کے سینے پر مارتا ہے۔ اور اس وار کی شدت اس قدر خوفناک تھی کہ ہاشم ہوا میں اڑتا ہوا سیدھا دیوار سے جا ٹکراتا ہے اور اسی وقت اس کا دل سینے کے اندر پھٹ جاتا ہے۔ موقع پر ہی موت۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ اس شیڈو وار میں جان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس کے فوراً بعد ٹائیگر بے ہوش جہانگیر کو اٹھاتا ہے، گاڑی میں ڈالتا ہے اور سیدھا عمران کے خفیہ ٹھکانے کی طرف نکل جاتا ہے۔ رانا ہاؤس۔ جی، رانا ہاؤس۔ اور وہ ماحول کسی عام انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر سے بہت مختلف ہے۔ وہ ایک عقوبت خانہ ہے جہاں جہانگیر کو ایک بھاری کرسی سے جکڑا گیا تھا جس میں لوہے کے راڈز لگے تھے اور سامنے کھڑا تھا عمران۔ جہانگیر نے تو شروع میں وہی معصومیت کا ناٹک کیا، لیکن عمران کے سامنے یہ سب بیکار تھا، کیونکہ وہاں جمانہ موجود تھا۔ عمران کا وہ افریقی ملازم جو جسمانی طاقت کا ایک پہاڑ تھا۔ ہاں، عمران کے ایک اشارے پر جمانہ نے اپنے ایک ہی بھاری ہاتھ سے جہانگیر کی ناک اور منہ کو پوری طرح بند کر دیا۔ سوچیں ذرا، کسی کا سانس رک رہا ہو، پھیپھڑے ہوا کے لیے تڑپ رہے ہوں، موت بالکل سامنے کھڑی ہو۔ اس شدید اذیت نے جہانگیر کا سارا نفسیاتی دفاع توڑ دیا۔ بقا کی جبلت انسان سے کچھ بھی کروا لیتی ہے۔ جہانویر نے سب کچھ اگل دیا، تسلیم کر لیا کہ آشا رائے اس کی ہینڈلر ہے۔ لیکن عمران صرف زبانی اعتراف پر تو نہیں رکنے والا تھا۔ بالکل نہیں، اس نے جہانگیر سے زبردستی چیف شوگل کو فون کروایا تاکہ اعتراف کی تصدیق ہو سکے، اور شوگل کو یہ پیغام مل جائے کہ اس کا مہرہ پٹ چکا ہے۔ یہ ایک زبردست نفسیاتی وار تھا، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ بہت بے رحم تھا۔ جب غداری ثابت ہو گئی تو ٹائیگر نے اپنی مشین پسٹل نکالی۔ ارے باپ رے، سیدھا مشین پسٹل! ہاں، اور گولیوں کی بوچھار سے جہانگیر کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ کوئی عدالت نہیں، کوئی اپیل نہیں۔ کیونکہ وقت ہی نہیں تھا، اصل خطرہ تو سمندر کے راستے پاک ایشیا میں داخل ہو چکا تھا۔ بالکل، جہانگیر تو محض ایک سلیپر سیل تھا۔ اصل طوفان تو مشن کالنگا کی وہ خصوصی ٹیم تھی جس کی قیادت راجیش کر رہا تھا۔ اور راجیش کے ساتھ پرکاش اور سویٹی بھی تھے۔ راجیش کا منصوبہ بہت منظم تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ڈاکٹر واحد کو اغوا کر کے ہوائی اڈے یا سڑک کے راستے نکالنا خودکشی ہوگی۔ تو اس نے متبادل راستہ چنا۔ اس نے دارالحکومت کے اوشن کلب کے مالک فضل کے ذریعے ایک انڈر ورلڈ کے اسمگلر سے رابطہ کیا جسے کنگ کہا جاتا تھا۔ ہاں، اور اس کنگ کے پاس جدید ترین تیز رفتار آبدوزوں کا پورا بیڑا تھا۔ اور $50 لاکھ میں یہ سودا طے پایا کہ ڈاکٹر واحد کو نکال کر سیدھا سمندر کی گہرائی میں چھپا کر پیسیفک کالنگا کے راستے کافرستان پہنچایا جائے گا۔ بظاہر یہ پلان فول پروف تھا، لیکن یہیں آ کر کہانی میں وہ زبردست ڈبل کراس آتا ہے۔ کیپٹن آشا رائے کی غداری۔ بالکل، آشا رائے خود چیف شاغل کی ماتحت تھی، لیکن وہ اس بات کو ہضم نہیں کر پا رہی تھی کہ اتنے اہم مشن کی قیادت راجیش کو کیوں دی گئی۔ تو اپنی انا اور پروموشن کے چکر میں اس نے پوری گیم ہی پلٹ دی۔ ہاں نا، اس نے اپنی ہی حکومت کے خلاف ایک متوازی سازش کھڑی کر دی۔ وہ چاہتی تھی کہ راجیش ناکام ہو اور وہ خود ڈاکٹر واحد کو شاغل کے سامنے پیش کرے۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے ڈوبتے ہوئے جہاز کے اندر کارپوریٹ پالیٹکس چل رہی ہو۔ ایک طرف دنیا تباہ کرنے والا ہتھیار ہے اور ادھر آشا رائے نے کیا کیا؟ اس نے گریٹ لینڈ کی ایجنٹ ڈیمی کے ساتھ ہاتھ ملا لیا۔ جی، گریٹ لینڈ بھی ڈیتھ رے پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ ان دونوں نے مل کر دارالحکومت کے ریڈ لائٹ کلب کے مینیجر ایڈورڈ کے ذریعے ایک اور صفاق گروہ کو ہائر کر لیا، ہائی فائی گروپ کو، اور انہیں بھی $50 لاکھ دیے تاکہ وہ راجیش کے حملے سے پہلے ہی حویلی پر دھاوا بول دیں۔ اور ان کا فرار کا راستہ راجیش سے بالکل مختلف تھا۔ انہوں نے سلکی وے نامی خفیہ پہاڑی راستے کا انتخاب کیا جہاں سے ڈاکٹر واحد کو گریٹ لینڈ لے جانا تھا۔ یعنی ایک ہی ملک کافرستان کی ایجنسی کے 2 دھڑے ایک ہی وقت میں ایک ہدف پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں،
اور اٹلی کی حکومت بھی تو چپ نہیں تھی۔ نہیں، اٹلی کی ایجنٹ لیڈی سیرنگ بھی میدان میں تھی، سب گدھوں کی طرح اس ایک ایجاد پر منڈلا رہے تھے۔ اور ان سب کے بیچ ڈیول کلب کا وہ تصادم، جہاں رابرٹ اور روزی راسکل سامنے آتے ہیں اور عمران کا سیدھا ٹکراؤ مشین گنوں سے ہوتا ہے۔ وہ منظر تو کمال ہے۔ عمران گولیوں کی بوچھاڑ میں مارشل آرٹ سے دشمنوں کو دھول چٹاتا ہے۔ وہ صرف ذہن سے نہیں کھیل رہا تھا، وہ فرنٹ لائن پر تھا۔ تو اگر ہم ان تمام متوازی سازشوں کو ایک جگہ رکھ کر دیکھیں تو اب ہم بالکل کلائمیکس پر ہیں۔ گرین ٹاؤن کی اس خاموش حویلی کے گرد موت کا گھیرا تنگ ہو چکا ہے۔ راجیش تاج محل کے جانسن سے حویلی کی سیکیورٹی کی معلومات لے کر حملے کے لیے تیار ہے۔ سمندر میں کنگ کی آبدوزیں منتظر ہیں۔ اور عین اسی وقت دوسری طرف سلکی وے کے پہاڑی راستوں پر آشا رائے اور ڈیمی کا ہائی فائی قافلہ بھی تیار بیٹھا ہے کہ راجیش کو مات دے کر ڈاکٹر واحد پر جھپٹ پڑیں۔ لیکن ان سب کی سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ وہ اس آہنی دیوار کو نہیں جانتے جو ان کے اور اس بوڑھے سائنسدان کے درمیان کھڑی ہے۔ علی عمران وہ محض ڈیوٹی پوری نہیں کر رہا، وہ انسانیت کی بقا کا تنہا محافظ ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر ڈیتھ رے کافرستان یا گریٹ لینڈ کے ہاتھ لگ گئی تو دنیا پل بھر میں ایک بھڑکتی ہوئی بھٹی بن جائے گی۔ تو اس تمام دھوکے اور طاقت کی اس اندھی دوڑ کا حاصل کیا ہے؟ یہ کہانی ہمیں ایک بہت تلخ سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے کہ جب دنیا کی طاقتور حکومتیں اور خفیہ ادارے ایک ایسی ٹیکنالوجی کے لیے ایک دوسرے کا خون پینے پر تل جائیں، جو ٹیکنالوجی انسان کو بچا بھی سکتی ہے اور جلا کر خاک بھی کر سکتی ہے، تو کیا واقعی انسانیت کسی بھی ایسے عظیم معجزے کے لیے شعوری طور پر تیار ہے؟ میرا نہیں خیال۔ کیا مطلق طاقت کبھی امن لا سکتی ہے یا یہ صرف تباہی کی دوڑ ہے؟ بالکل۔ اگلی بار جب کسی نئی ایجاد کے بارے میں سنیں تو سوچئے گا ضرور کہ اس روشنی کے پیچھے کتنے تاریک، خون آلود اور غیر مری ہاتھ اپنا کھیل کھیل رہے ہوں گے۔ یہ سازشیں کبھی نہیں مرتیں، وہ بس روپ بدل لیتی ہیں۔ یہ تو ہے۔ چلیں اس سوچ کے ساتھ ہم آج کی یہ ڈسکشن یہیں ختم کرتے ہیں۔